بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ سب کا تازہ گلف نیوز میں سواگت ہے. استقبال ویلکم ہے. آپ لوگوں سے اسپیشل گزارش کی جاتی ہے ہمارے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں اور دوسروں سے شیئر کریں. آج 24 رمضان 1443 ہجری ہے, 25 اپریل 2022 بروز منگل ٹیوزڈے. تمام لوگوں کو میرا خاص سلام ہو. بہت سارے وقتوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ بھائی جب کوئی زیادہ پریشانی آتی ہے مسلمانوں کے اوپر تو بہت سارے لوگ آ کے جو ہے فلاں ذکر کرو بول کے بولتے رہتے ہیں, اور وہ اتنا لمبا ذکر ہوتا ہے, اتنی مرتبہ آگے پیچھے درود شریف پڑھو, اتنی مرتبہ قرآن کی یہ آیت پڑھو, یہ ذکر کرو. ارے بھائی میرے جیسے لوگوں کو کچھ معلومات ہی نہیں ہے, نہ ہی ہم کو کبھی خالی وقت تھا تو کسی نے بتایا نہیں, سکھایا نہیں. کہاں سے اب آخری وقت میں امتحان کے وقت میں آ کے بولیں گے پڑھو. ہم کئی لوگوں کو مرتے وقت بولتے کلمہ پڑھو تو ان کو کلمہ پڑھنے نہیں آتا. تو یہ ٹائم پہ اتنے بڑے بڑے ذکر کہاں سے آتا؟ آپ پھر اوپر سے اس کا قرآن حدیث سے بھی تعلق نہیں ہے. ٹھیک ہے بزرگوں سے تعلق ہے تو بتانا چاہیے, میں فلاں بزرگ کا سنا, فلاں بزرگ کو فائدہ ہوا, میں بھی کرا, میرے کو بھی فائدہ ہوا, اب میں شیئر کر رہا ہوں تو بات کا اثر ہوتا, کیونکہ آپ آلریڈی آپ عمل کر چکے ہیں, اس بات کا اثر ہوتا, واقعہ پہنچانا آپ کو ثواب بھی ہوتا. نہیں یہ کرو امتحان میں فیل ہو جا رہا ہے, فیل اور زیادہ فیل ہو جائے گا اور دور بھاگے گا, دین سے بھی دور بھاگ جائے گا. تو ایسی چیز کا کیا فائدہ؟ میں آپ کو تھوڑا ایک ایگزامپل بتاتا ہوں. مثال کے طور پہ میں آپ سب لوگ, بچہ بوڑھا سب جتنے بھی اسلام کے اندر ہے سب ٹیسٹ میں ہیں. سب کو اللہ تعالیٰ ٹیسٹ لے گا, مرنے تک ٹیسٹ لے گا. مرتے وقت ایک ایکسٹرا ٹیسٹ زیادہ خطرناک ہوگا, وہ ٹیسٹ, کیونکہ اس میں آپ سکرات کے اندر ہوں گے. وہاں پہ کوئی بھی کیا بھی کچھ بھی بولو, اگر آپ کو کلمہ بھی پڑھا رہے ہیں تو بھی آپ ان کی طرف توجہ نہیں دے سکتے, نہ ہی ان کی بات آپ کو سمجھ میں آتی ہے. یعنی آپ ایک الگ دنیا میں چلے جاتے ہیں, وہاں سے آپ کا سفر شروع ہو چکا ہے آخرت کا. تو وہ سفر میں جانے سے پہلے آپ کو وہاں پہ تیاری کرنا ہے اور اپنے اعمال کو اتنا مضبوط کر لینا ہے کہ آپ کو کلمہ خود بخود یاد آ جائے ادھر, اور کوئی بھی پڑھا رہے ہیں تو بھی سمجھ میں آ جائے. ایسا آپ اپنا کنیکشن اوپر والے سے کرنا چاہیے. مگر مرنے سے پہلے کا جو ٹیسٹ ہے وہ ٹیسٹ ہر ایک کو دینا ہے. بچہ بوڑھا سب دواخانے میں جا کے دیکھ سکتے ہیں. ہر عمر کا آدمی جو ہے دواخانے میں, بچہ بوڑھا عورت سب لوگ دواخانے میں پڑے, آپ کو سمجھ میں آ جائے گی میری بات. تو جب میں آپ کوئی بھی آدمی زیادہ قرض میں مبتلا ہوتے ہیں, یا زیادہ پریشانی میں مبتلا ہوتے ہیں, یا زیادہ بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں, زیادہ ٹینشن میں مبتلا ہوتے ہیں, یا کام میں مبتلا ہوتے ہیں, بزنس کے لاس میں مبتلا ہوتے ہیں, شیئر میں, اس میں جو بھی ہمارا جب زیادہ نقصان ہوتا ہے تو دل پہ بہت گہرا اثر ہوتا ہے, جس کی وجہ سے کئی لوگوں کو بیچاروں کو ہارٹ اٹیک آیا تھا. اتنی ان کے اندر ایمان کا امیونٹی سسٹم نہیں رہتا, بیچاروں کو ہارٹ اٹیک آیا تھا, اور بڑے بڑے لوگوں کو ہوتا ہے ایسا. تو ویسے لوگوں کو اگر آپ آ کے بولتے ہیں, میرے جیسے لوگوں کو جو یہ پڑھ لو, یہ بھی پڑھ لو, کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا. امتحان کے وقت آ کے کیا بول رہے ہیں کیا ہے کچھ سمجھ میں نہیں آتی. پہلے بولنا چاہیے تھا, آپ بولے تو کچھ بھی سمجھ نہیں آتا. آپ چھوٹا ایگزامپل بتاتا ہوں. ہم لوگ اسلام کے اندر جب داخل ہوتے ہیں, چھوٹا ہی کلمہ ہے, دوسرا کلمہ اشہد لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اللہ ایک ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی آخری رسول ہے, میں ایمان لایا. اردو میں جیسا بھی جو بھی بھاشا میں جیسا بھی بول رہے ہیں, اللہ کو بول رہے ہیں, دل میں ہی بول رہے ہیں تو وہ قبول ہو جاتا. آسان کر کے اللہ تعالیٰ ہم کو اسلام دیا ہوا ہے, آسان کر کے. نہیں تم ایسا کرنا لمبے چیزیں لگا کے دیے تو انہیں اسلام سے بھی بھاگ جاتا, اور وہ عمل بھی نہیں ہوتا, پہلے فیر ہو رہا تھا. تو ہم لوگ ایسا ذریعہ مت بنے. جب بھی ہم کچھ بھی شیئر کریں تو ہم پہلے عمل کر لیں, ہم کو فائدہ ہوا تو پھر بتائے, اور فائدہ الحمدللہ جب عمل کریں گے تو ہوگا. لیکن خاص طور سے ایسے جو لمبے ذکر ہیں نا, کوئی بھی نہیں کرتے عمل. صحیح بولے تو کوئی بھی نہیں کرتے. آپ سیدھا بندوں کو بولو بھائی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھو, کیونکہ جب بندہ مصیبت میں ہوتا ہے یہ ذکر کو کرتا ہے تو یہ یونس علیہ السلام کی جو پریشانی ہوتی ہے اس کو انہیں محسوس کرتا ہے, کیونکہ اب انہیں وہ آربٹ میں پہنچ چکا ہے. جب یونس علیہ السلام 2 گہرے پانی میں چلے گئے جہاں سے کوئی چیز واپس نہیں آ سکتی, اور وہاں کے 2 اندھیروں کے اندر گئے, انہوں واپس نہیں آ سکتی, وہ جگہ پہ جب یونس علیہ السلام ذکر کرے تو ہم لوگوں کو, ہم ظاہر بات ہے وہ امتحان ہم نہیں دے رہے, لیکن ہم لوگ اس کی تپش کو, اس کی محسوس کر سکتے ہیں اپنے اندر, کیونکہ ہم یہ حالات ایسے چل رہے ہیں. تو بات سمجھ آتی بھائی, خالی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لو, بات سمجھ آتی. ٹھیک ہے, اول مرتبہ اول آخر 3 مرتبہ 7 مرتبہ درود شریف پڑھیں, یہ بھی اچھی بات ہے, دعا قبول ہوتی. اب بتا سمپل آسان بتا دو, لمبے بھاشا نہ دے کے اس کے اندر لمبا چوڑا کر کے مشکل کرے تو کوئی بھی نہیں پڑھتا, دین سے بھی بھاگ جاتا. کیا فائدہ ایسے چیزوں کا؟ اور ہر آدمی اپنے حساب سے 50 ذکر بتا رہا, اور پورے لوگ ماشاء اللہ مانے ہوئے لوگ ہیں. ارے بھائی ایک ذکر کے اوپر فوکس کرو, ایک ذکر کرو. بولو واقعی مصیبت میں ہے تو درود شریف پڑھ لو, تم مصیبت میں تو لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ لو, یا کم سے کم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہ لو.
اور سب سے خاص بات یہ ہے کہ کوئی بھی آدمی کتنا بھی بڑا ذکر کرے انشاءاللہ مدد اللہ کی آتی ہے، لیکن وہ آدمی جو اپنے بہنوں کا حق مال لیا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرا ہے، یا لوگوں سے قرض لے کے بھول گیا، دے رہا نہیں، یا بیووں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، یا بھاؤں کے اوپر ظلم کر رہا ہے، چاہے عورت آدمی جو بھی ہو، یا غلط سلط کامہ کر رہے ہیں، یا غیبت کر رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں، بغض کر رہے ہیں، یہ سب کرتے رہیں گے اور یہ بھی ذکر کریں گے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا، کچھ بھی فائدہ نہیں ہوگا، کچھ فائدہ ہی نہیں ہوگا، ایک پیسے کا بھی فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ نقصان ہوگا۔ کٹنم لیں گے، پیسہ لیں گے، دنگا لیں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، اور میں ذکر بھی کروں گا، حج بھی کروں گا، عمرہ بھی کروں گا، کوئی ایک پیسے کا ثواب نہیں ہوتا، پکڑ ہے، کوئی ثواب نہیں ہوتا۔ تو ایسے لوگوں کو جا کے پہلے بولے کہ بھائی تم یہ معافی چاہو اللہ سے، یہ عذاب تمہاری طرف سے ہے، تم معافی چاہو، عذاب تمہاری طرف سے۔ جب آپ بولیں گے اور اپنے طرف سے بھی اللہ سے معافی چاہیں گے، اللہ مجھے معاف کر دے، میں ایسا بول رہا ہوں اس کو، یہ گناہ گار ہے، میں اس کو ایسا بول رہا ہوں تاکہ یہ جو ہے تیرے سے کنیکٹ ہو جائے، میں بھی گناہ گار ہوں اللہ۔ جب آپ یہ بات بتائیں گے تو اپنے طرف بھی بات رہے گی، اس کے طرف بھی بات رہے گی، اس کو بات سمجھ میں آتی، اور بات کرے تو باپ بن کے کرو، یا جو ہے بڑے بھائی بن کے کرو تو بات سمجھ میں آتی، نہیں تو یہ کر وہ کر تو انہیں پتا تو کونے بول کے نکل جاتا۔ تو ایسا مت کریں، ہم کو مل کے کرنا ہے، مل کے سب کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے۔ اس کے بعد میں تھوڑا سا دل سے پکارے، 2 نماز پڑھ کے اللہ میری مدد کر دے، 100% اللہ تعالیٰ مدد کرتا، اللہ معاف کر دے، اللہ ہم سب کو معاف کر دے، ہم سے گناہ ہو گئے، اللہ مدد کر، 100% اللہ کی مدد امیڈیٹ آتی، جو ہو رہا تھا وہ نہیں ہوتا اور الٹا ہو جاتا، اچھا ہوتا۔ لیکن کر کے دیکھیں، ہم ہی لوگوں نے حق مارا ہوا ہے، ہم ہی لوگوں نے ظلم کیا ہوا ہے، ہم ہی لوگوں نے یہ کرا ہوا ہے، اوپر سے یہ بھی کریں گے، عمرہ بھی جائیں گے، حج بھی کریں گے، سارے کامہ کریں گے تو کیسا ہوگا؟ کچھ فائدہ نہیں ہوتا، کوئی بھی ذکر ہے کچھ بھی فائدہ نہیں ہوتا جب تک کہ ہم توبہ استغفار کر کے اللہ سے معافی نہ چاہے، جس کو اس کا حق نہ دے دے۔ کم سے کم جو ہے اگر مر بھی گئے تو ہم حق تو دے دیے، ایسا ہو جاتا، حق تو دے دیا، ایسا ہو جاتا۔ بہرحال مجھے معلوم نہیں آپ لوگوں میں کون سنا کون نہیں سنا، میں کوشش کیا اچھے سے بات کروں، میں بھی کوئی پروفیشنل عالم نہیں ہوں کہ آپ کو ویسا سمجھاؤں، اور بس سمجھانے کا دل میں تھا، میں بتایا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کی مغفرت کرے، اللہ یہ جو پریشانی کے بادل آ رہے ہیں اللہ اس کو ہٹا دے، اور ہم سب کو ایک دوسرے کا حق دینے والے بنائے، حق مارنے والے مت بنائے، اور ہم ہماری طرف سے لوگوں کو حق دے دے یا اللہ، اگر ہم نہیں دے سک رہے ہیں تو دے دے، اور وہ دل سے راضی ہو کے اپنے طرف سے معافی ہم کو معاف کر دے، اور تمام جو مصیبت آئی ہوئی ہے جہاں کہیں بھی اللہ وہ مصیبت کو ختم کر دے، اور ہم سب کو اللہ کلمہ والی زندگی دے، کلمے پہ زندہ رہ، کلمے میں موت دے، اور ہم کو مغفرت کر دے، بخشی کر دے۔ جزاک اللہ خیر۔ ارباز بہت بہت شکریہ۔ آپ اپنے بھائی کو لے کے جو کل پجامہ کٹنگ کرنے لائے تھے، ان کو 14 سال سے لکوا ہے، کیسا لگا رزلٹ آپ کو یہاں پہ؟ ماشاء اللہ الحمدللہ بہت اچھا ہو گیا ہے، 1-2 دن میں۔ نہیں تو پہلے تو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیتے تھے، اب ورزش کر رہے ہیں انشاءاللہ آرام ہو رہا ہے۔ آپ کے مطلب کل سے آپ کے حساب سے وہ چھوڑ 50 بولا، آپ کے حساب سے تو بہت آرام ہے ماشاء اللہ۔ ہاں آرام ہے ماشاء اللہ۔ اور لکوا کے پیشنٹ کو کیا کرنا چاہیے؟ ہجامہ کٹنگ کرانا چاہیے؟ ہاں ہجامہ کبھی کرانے سے ضرور۔ کیسی فیسلٹی ڈاکٹر معین زبیر کے؟ الحمدللہ بہت مست ہے۔ الحمدللہ، ہاں۔ اللہ کا احسان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت۔ قرآن پاک کو تجوید سے پڑھنے کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ عز و جل کا کلام ہے، اس کے حقوق میں ایک اہم ترین اور اولین حق یہ ہے کہ صحت الفاظی ضروری قواعد تجوید کی رعایت کرتے ہوئے اس کی تلاوت کی جائے۔ قرآن میں اللہ عز و جل کا ارشاد ہے وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے اسے ترتیل کے ساتھ نازل کیا ہے۔ اس سے واضح ہے اور ترتیل ہی کے ساتھ پڑھنے کا حکم بھی فرمایا ہے۔ چنانچہ دوسری جگہ ارشاد ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کی تلاوت اطمینان سے صاف صاف کیا کرو۔ ترتیل کی تفسیر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کے ارشاد کے مطابق حروف کو تجوید کے ساتھ پڑھنا اور وقفوں کی معرفت ہے، تو ترتیل سے قرآن کریم پڑھا جائے گا، تبھی اس کی تلاوت کا حق ادا ہوگا، اور ایسے ہی تلاوت پر حسنات اور انعامات خداوندی کا وعدہ ہے۔ لیکن اگر تلاوت تجوید کی رعایت کے ساتھ نہیں بلکہ اس کے خلاف ہے تو اس سے تلاوت کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک کے اندر یوں آتا ہے زینوا القرآن باصواتکم، ترجمہ اپنی آواز سے قرآن کو مزین کرو، وحسنوا القرآن باصواتکم فإن الصوت الحسن یزید القرآن حسنا، اچھی آواز سے قرآن کو پڑھو کیونکہ اچھی آواز قرآن کریم کے حسن کو بڑھا دیتی ہے۔
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال في موضع آخر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر اقرأ القرآن بلحون العرب وأصواتها قرآن کریم کو عربی لہجے میں پڑھو۔ محققین علماء نے تصریح فرمائی ہے کہ بغیر تجوید قرآن پڑھنے والا مستحق ثواب نہیں۔ تو قرآن شریف کو سیکھ کے پڑھنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ اس کو سیکھنا خبر میں جانے تک اگر ٹائم ملے تو ضرور سیکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ کا کلام ہے، اللہ تعالیٰ بندوں سے فرما رہا ہے، لہٰذا کیا اللہ تعالیٰ فرما رہا ایسا کیا ہے قرآن شریف میں، ہم کو سوچ سمجھ کے دیکھ کے پڑھنا اور پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم کو اس کے اوپر پریکٹس کرنا ہے، تب ہم صحیح جا کے مسلمان بن سکتے ہیں۔ ورنہ ہم خالی پیلی کے جو ہے خالی نام کے مسلمان رہیں گے اور قرآن شریف میں کیا لکھا ہوا ہے، اللہ ہم سے کیا فرما رہا، کبھی ہم کو پتہ نہیں چلے گا۔ آپ جب پڑھیں گے سمجھیں گے تو آپ کو ایک مزہ آئے گا۔ اور ایک عجیب بات یہ ہے کہ جو آدمی جتنی محبت سے پڑھتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خزانے کھول کے دکھا دیتا ہے، اتنا ویژن اس کو نصیب ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگ غریب رہتے ہیں لیکن جب قرآن شریف پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں امیر کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگ پریشان ہوتے ہیں، قرآن شریف جب پڑھتے ہیں تو اللہ ان کی پریشانیاں دور کر دیتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کا عذاب قرآن شریف پڑھنے کی وجہ سے ختم ہوتا ہے۔ آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے یہاں پہ جو دکھائے گئے نمبرز کے اوپر ان کو کانٹیکٹ کریں، چاہے آپ انڈیا میں ہو یا پاکستان میں ہو یا سعودی میں ہو یا یو کے میں ہو یا یو ایس اے میں ہو یا گلف میں کہیں بھی ہو، کسی دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، آپ لوگوں سے گزارش کی جاتی ہے کہ آپ لوگوں بھی اگر پڑھانا چاہ رہے ہیں تو مجھے نمبر دے، میں اپنے چینل کے اوپر فری آف کاسٹ پرچار کرتا ہوں۔ دوسری بات، اگر کوئی پڑھنا چاہتا ہے تو یاد رکھیے اگر آپ انڈیا کے ہے تو انڈیا کا نمبر ہے، پاکستان کے ہے تو پاکستان کا نمبر ہے، یو کے ہے تو یو کے کا نمبر ہے، گلف کے ہے تو گلف کا نمبر ہے، کسی سے ہی پڑھ لے۔ پردے دار خواتین بھی پڑھا رہی ہے، مرد حضرات بھی پڑھا رہے ہیں، آپ کو پڑھنا ہے، آپ ہو یا میں ہو، ضرور پڑھنا چاہیے، ورنہ بہت بڑی غلطی ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریف اللہ کے لیے، لیکن اگر آپ غلطی پڑھ دیں گے تو ساری طور پر اللہ کے لیے ہو جائے گی۔ تو میرے کو معاف کرے اور میرے لیے بھی دعا کرے، اپنے لیے بھی دعا کرے، اللہ سب کو ہدایت دے، آپ سے محبت دے اور قرآن شریف سے عشق دے، سکھا، سمجھا، پڑھا اور عمل کرا، آمین۔